اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ عزیزان گرامی قدر، میرے معزز سامعین و ناظرین، خالق کائنات نے اس آیت میں حضرت ابراہیم کو خلیل کا لقب عطا فرمایا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں چند خصوصیات تھیں، چند پسندیدہ صفات تھیں جس کی وجہ سے خالق کائنات نے حضرت ابراہیم کو خلیل کا لقب عطا فرمایا۔ پہلی صفت جو روایات سے وارد ہوئی ہیں صفات، ان میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو خلیل کا لقب اس لیے عطا کیا گیا کیونکہ جب بھی کوئی سائل آپ کے پاس آتا تو آپ علیہ السلام اس کو خالی ہاتھ واپس نہیں پلٹاتے تھے۔ دوسری صفت جس کی وجہ سے خالق کائنات نے حضرت ابراہیم کو خلیل کا لقب عطا فرمایا کہ آپ علیہ السلام کسی سے سوال نہیں کرتے تھے سوائے اللہ کے، اللہ پر توکل کرتے تھے، حتیٰ کہ جب نمرود اور اس کی قوم نے آپ کو آگ میں ڈالا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت حاضر ہوئے، فرمایا یا ابراہیم حل لک حاجہ، اے ابراہیم کیا کوئی حاجت ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نعم ہے، لیکن تجھ سے نہیں ہے، میری اگر حاجت ہے تو اپنے رب سے ہے۔ تیسری صفت جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کا لقب عطا فرمایا، بعض روایات میں بھی اس کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ آپ کثرت سے محمد و آل محمد پر درود بھیجتے تھے، اس وجہ سے خالق کی کائنات نے آپ کو خلیل کا لقب عطا فرمایا۔ چوتھی صفت جس کی وجہ سے آپ کو خلیل کا لقب عطا فرمایا، آپ نماز شب کو ادا کرتے تھے۔ پانچویں صفت جس کی وجہ سے آپ کو خلیل کا لقب عطا کیا گیا وہ یہ کہ جب خالق کی کائنات نے آپ کا امتحان لیا، مال کے ذریعے، جان کے ذریعے، اولاد کے ذریعے، آپ جب کامیاب ہوئے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلیل کا لقب عطا فرمایا۔ روایات میں ملتا ہے، اس روایت کو تفسیر صافی میں بیان کیا گیا ہے کہ ملائکہ نے کہا پروردگار آپ نے اس کو اپنا خلیل بنایا ہے جو نطفے سے پیدا ہوا ہے، تو اس وقت خالق کی کائنات سے برداشت نہ ہوا، فرمایا اے ملائکہ تم میں سے جو افضل ترین فرشتے ہیں ان میں سے 2 کا انتخاب کرو۔ تو تمام فرشتوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کا انتخاب کیا، اور اس کے بعد ان دونوں فرشتوں کو کہا کہ حضرت ابراہیم کے پاس چلے جاؤ۔ راوی لکھتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 40,000 بھیڑیں تھیں اور لاتعداد گائے اور اونٹ تھے، اور ان کو چرانے کے لیے چرواہے 4,000 تھے۔ تو راوی لکھتا ہے کہ جب یہ دونوں فرشتے پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت بھیڑیں چرا رہے تھے۔ جب ان دونوں فرشتوں نے دیکھا تو اس تسبیح کو پڑھا، فرمایا سبوح قدوس یا رب الملائکۃ والروح۔ حضرت جبرائیل نے کہا سبوح قدوس، اور حضرت میکائیل نے کہا یا رب الملائکۃ والروح۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم نے اس تسبیح کو سنا تو ان دونوں فرشتوں سے کہتے ہیں کہ تم یہ تسبیح دوبارہ پڑھو تو میں آدھا مال جو ہے میں تمہارے حوالے کر دوں گا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام نے اس تسبیح کو پڑھا، اور
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آدھا مال ان کو دے دیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم یہ تسبیح دوبارہ پڑھو، میں تم کو پورا مال جو ہے میرے پاس ہے، حتیٰ کہ اولاد بھی میں تیرے حوالے کر دوں گا، تم دونوں کے حوالے کر دوں گا. تو انہوں نے دوبارہ تسبیح پڑھی تو اس وقت آسمان سے فرشتوں کی ندا آئی، ھذا ھو الکرم، ھذا ھو الکرم، کہ کریم اسے کہتے ہیں، سخی اسے کہتے ہیں. ادھر سے ہاتف غیبی کی آواز آئی، الخلیل موافق لخلیلہ، کہ دوست کی طرح ہوتا ہے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین.